اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 24ویں پارے اور سورہ زمر کے مضامین پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 4، آیت 32 سے 41۔ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ سورہ زمر کے چوتھے رکوع میں ارشاد ہوا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ جو کل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے اور جو چاہے سو دے سکتا ہے۔ مشرکین ان لوگوں کو جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں، اپنے خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں جملہ مخلوقات کا نفع و نقصان ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ رکوع نمبر 5، آیت 42 سے 52۔ شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ 5ویں رکوع میں مشرکین کا یہ دعویٰ نقل ہوا کہ ان کے خود ساختہ معبود روز قیامت اللہ کے ہاں ان کے حق میں شفاعت کریں گے۔ در حقیقت شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا دیگر معبود بے اختیار ہیں۔ اللہ ہی یہ فیصلہ فرمائے گا کہ کس نیک بندے نے شفاعت کرنی ہے اور کس کے حق میں کرنی ہے۔ جو لوگ آخرت میں اعمال کی باس پرس سے بچنا چاہتے ہیں، وہی ہیں جو من گھڑت معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ان کی شفاعت کے خود ساختہ تصورات رکھتے ہیں۔ یہی ہیں جو توحید خالص کی دعوت سے اختلاف کرتے ہیں اور جھوٹے معبودوں کی تعریف و تحسین سے خوش ہوتے ہیں۔ روز قیامت وہ چاہیں گے کہ ہر ممکن شے بطور فدیہ دے کر خود کو عذاب سے بچا لیں، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ان کے تمام جرائم سامنے آ جائیں گے، انہیں ایسا برا عذاب دیا جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ رکوع نمبر 6، آیت 53 سے 63۔ گنہگاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت۔ چھٹے رکوع میں گنہگاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت بیان ہوئی۔ اعلان کیا گیا کہ کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ اگر سچی ہو تو اللہ ہر گناہ معاف فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہے ہی بخشنے اور رحم فرمانے والا۔ گنہگاروں کو تلقین کی گئی کہ وہ اچانک عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں، گناہوں پر واقعی نادم ہوں، گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کریں اور بالفعل چھوڑ کر توبہ کی سچائی ثابت کریں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق اس کو لوٹائیں یا اس سے معافی مانگیں۔ بقیہ زندگی میں اللہ کا ہر حکم مانیں۔ وہ بدنصیب جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، جب اچانک عذاب آتا ہے تو اپنے گناہوں پر حسرت کرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مہلت دے تو ہم اس قدر نیک ہو جائیں گے کہ محسنین کے درجے پر پہنچ جائیں گے، لیکن عذاب آنے کے بعد کوئی حسرت اور فریاد انسان کے کام نہ آئے گی۔ رکوع نمبر 7، آیت 64 سے 70۔ باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی۔ 7ویں رکوع میں سرداران قریش کی طرف سے سمجھوتے کی ایک پیشکش کا ذکر ہے۔ وہ مکی دور کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ ایک معین عرصے تک مشرکین کے ساتھ مل کر ان کے معبودوں کی عبادت کریں، پھر اتنے ہی عرصے مشرکین صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ مشرکین کو آگاہ کیا گیا کہ اگر کسی نبی نے بھی بالفرض شرک کیا تو اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، گویا نبی کی طرف سے شرک کرنے کا امکان ہی نہیں۔ نبی اللہ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ کاش مشرکین اس قیامت کا تصور کریں جب پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سور میں پھونک ماری جائے گی اور تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ زمین پر نزول فرمائیں گے تاکہ انسانوں کا حساب لیں۔ زمین نور ربانی سے جگمگا اٹھے گی، تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے۔ انبیاء اور دیگر گواہ انسانوں کے اعمال پر گواہی کے لیے لائے جائیں گے۔ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ رکوع نمبر 8، آیت 71 سے 75۔ قیامت کے آخری مناظر۔ آخری رکوع میں یہ مضمون بیان ہوا کہ کافر گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ جہنم کے دروازے ایسے بند ہوں گے جیسے کسی قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جہنم پر مامور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں روز قیامت کے برے انجام سے خبردار نہیں کیا تھا؟ کافر اقرار کریں گے کہ ہمیں رسولوں نے خبردار کیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ان کی دعوت پر توجہ نہیں دی۔ فرشتے کہیں گے کہ جاؤ
اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ متقی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے گروہوں کی صورت میں جب جنت کی طرف لائے جائیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ جنت پر معمور فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی بشارت دیں گے۔ اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور جنت کی وسیع سرزمین کا وارث بنایا۔ آخری منظر یہ ہوگا کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈال کر اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ ان کے درمیان اللہ کے احکامات کی حکمت و نتائج کے حوالے سے جو اختلافات تھے ان کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا۔ تمام فرشتے مل کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ غافر، صرف اللہ ہی سے دعا کرنے کا بیان۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 9۔ فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوش کن دعا۔ پہلے رکوع میں بشارت دی گئی کہ اللہ کے مقربین یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ان اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں جو گناہوں پر توبہ کرتے اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف ان مومن بندوں کو بلکہ ان کے اہل ایمان، باپ دادا، اولاد اور بیویوں کو جنت کی نعمت عطا کی جائے، انہیں ہر طرح کی سختی اور عذاب سے بچا لیا جائے۔ اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مصداق بنائے اور اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2، آیت 10 سے 20۔ اہل جہنم کی عبرتناک بیزاری۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اہل جہنم عذاب کی شدت سے بیزار ہو کر خود کو کوس رہے ہوں گے کہ انہوں نے دنیا کی وقتی لذتوں کے بدلے خود کو کتنے بڑے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں آج جو بیزاری ہو رہی ہے مجھے اس سے زیادہ ناراضگی ہوتی تھی جب تم دنیا میں ایمان کی دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ جہنمی عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری روحوں کو بنایا اور عہد الصد دینے کے بعد انہیں ایک موت سے گزارا، پھر انہیں زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر ایک موت سے دوچار کیا، پھر دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں۔ اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، دنیا میں تم نے توحید کی خالص دعوت کو ٹھکرا دیا اور ایسے نظریات کو قبول کیا جس میں اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو بھی شریک قرار دیا گیا تھا۔ اب اپنے شرک کے جرم کا مزہ چکھتے رہو۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ صرف اللہ ہی کو پکاریں، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا محسوس ہو۔ پھر اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی پکار سنیں، یعنی اس کی مکمل اطاعت کریں۔ رکوع نمبر 3، آیت 21 سے 27۔ آل فرعون کی سرکشی۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف واضح معجزات کے ساتھ بھیجا گیا۔ ان ظالموں نے معجزات کو جادو قرار دیا اور سرکشی کی اس انتہا کو پہنچے کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا ظالمانہ فیصلہ کیا۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی گئی تو وہ ہمارے نظام کو نیست و نابود کر دیں گے، ہمیں انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ظالموں کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا۔ رکوع نمبر 4، آیت 28 سے 37۔ مومن آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ جب فرعون نے اپنے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ پیش کیا تو ایک مرد مومن نے فرعون کے خلاف کلمہ حق کہہ کر ایمان افروز جہاد کیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اگر اس کا دعویٰ رسالت جھوٹا ہے تو اسے خود ہی اس کی سزا ملے گی، اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا وبال ہمارے اوپر آ کر رہے گا۔ اس نے قوم کو خبردار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی عبرتناک انجام ہوگا جیسا قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر سرکش اقوام کا ہوا تھا۔ تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم فریادیں کرو گے لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ فرعون نے مومن آل فرعون کے ایمان افروز بیان سے تو جہالت کو ہٹانے کے لیے ایک سازش کی۔ اس نے اپنے وزیر خاص حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر آسمانوں تک پہنچوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو تلاش کروں گا۔ فرعون کی یہ سازش ناکام ہوئی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔
معزز سامعین، آج ہم نے سورہ زمر اور سورہ غافر کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔